مولانا احمد لاڈ صاحب کا بیان بہت بہترین بیان ہے، تو آپ بھی سنو اور اس کو شیئر کرو، لائک کرو اور کامنٹ میں کچھ لکھتے جائیے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اس بیان کے ذریعے سے کتنوں کی لائف چینج ہو چکی ہے، اس لیے آپ بھی بیان سنیں اور آپ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الحمد الجزاء۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قابل احترام بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان کو جو مختصر سے زندگی دی ہے، یہ صرف گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنے میں تو ساری مخلوقات برابر ہے. جیسے یہ رات گئی، چڑیوں کی، میناؤں کی، طوطوں کی، بندروں کی، لنگوروں کی، سب کی رات گئی، سب کی شب ہوئی. تو صرف رات، دن اور ہفتے اور مہینے اور سال آدمی کو اس کے لیے نہیں، اس کو زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. پھر اللہ اتنے بڑے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں کہ زندگی بھی دی اور زندگی بنانے کے سامان بھی دیے. آدمی کو بھوک لگے اور کھانا بھی ہو، تب تو صرف کھانے کی بات ہے، کھائے گا تو بھوک دور ہوگی، ہے نا. پیاس لگے پانی بھی ہے، افطار کا وقت ہے، سامنے شربت بھی ہے، اسباب بھی. اس لیے اس دنیا کو اللہ پاک نے عالم اسباب بنایا ہے. جیسے چونکہ انسان کو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ بنایا، دونوں کے اسباب بھی بنائے. یہ پوری کائنات اور جتنی اس کی پیداوار جس لائن کی، وہ سارے اسباب ہیں آدمی کی جسمانی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے. لیکن اس میں اصل جو ہے وہ روح ہے، سارا معاملہ روح کے ساتھ ہے. مٹی سے بنا ہے، مٹی ہو جائے گا جسم، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن روح ہمیشہ رہے گی. اتنا ہے کہ روح کی جگہ بدلتی رہتی. پہلے اللہ پاک کے عالم ارواح میں تھی جہاں روح جمع ہوتی،
اور ان سے سب سے پہلے عہد لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اکٹھا اجتماعی طور پر کہا بھلا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تب اس سبق کو یاد رکھنا ہے، اسی لیے جب مرو گے اور قبر میں رکھے جاؤ گے تو سب سے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ وہاں جو زبان بولے گی وہ یہ نہیں بولے گی، گونگی ہو گئی، وہاں عمل کی زبان بولے، جس نے اللہ ہی کو رب مانا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام اسباب میں جتنی تاثیریں ہیں، آگ میں جلانے کی، پانی میں پیاس بجھانے کی، کھانے میں بھوک دور کرنے کی، یہ جتنی تاثیریں ہیں اللہ کے قبضے میں۔ وہ جب چاہے جس چیز کی چاہے تاثیر بدل دے، آگ کو باغ بنا دے، پانی کو سمندر اور سیل بنا دے، سیلاب بنا دے، ہواؤں کو طوفان بنا دے، ٹھنڈی بھیلی خوشگوار ہوائیں جب چاہے جس کی چاہے لہر دوڑائے۔ اسی لیے یوں کہا کہ اللہ پاک نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہر مخلوق کا جوڑا، جیسے زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، میاں بیوی کا، مرد و عورت کا جوڑا، بیماری تندرستی کا جوڑا، مالداری غربت کا جوڑا، یہ سارے جوڑے ہیں۔ ایسے جسم و روح کا جوڑا، اور سب کے لیے اسباب، یہ کائنات اور پوری جتنی چیزیں اس میں، یہ سب اسباب ہیں جسمانی ضرورتوں کے لیے۔ روح کا تعلق سیدھا اللہ کے خزانے سے، اللہ کے امر سے، اس کی غذا اللہ کے عوامل ہے۔ ہر معاملہ اللہ کا ہر ایک کی روح کے ساتھ اصل ہے۔ جسم تو مٹی ہو جائے گا، اب سکرات میں آسانی یا سختی، قبر جنت کی تیاری یا جہنم کا گھڑا، صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جانا یا آنکڑوں میں پھنس کر جہنم میں گرنا، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں، جنت یا جہنم، یہ جتنے فیصلے ہیں، یہ جتنے مرحلے ہیں، اس سب کے لیے اسباب بنایا اللہ نے اپنے عوامل اور اپنے احکامات۔ اسی کا نام قرآن کریم ہے۔ تمام حکموں کی مجموعہ کتاب، بلکہ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، وہ سارے مجموعی طور پر اس کے مضامین۔ اسی لیے تورات والے نبی کے واقعے بھی اور زبور والے نبی کے واقعات جو قرآن نے ذکر کیے، ہر واقعات کو بیان کر کے کہا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ، یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت کے سبق ہیں بعد والوں کے لیے۔ اس کو سامنے رکھو۔ اور سب سے آخر میں قرآن، اور قرآن نے دو چیزیں دی، کرنے کے کام اور بچنے کا کام۔ اسی لیے قرآن کی ابتدا ہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے حروف مقطعات الف لام میم، سورتوں کے شروع میں ہے نا، کہیں طاسین ہے، کہیں کاف یا عین ہے، کہیں قاف ہے، کہیں نون ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے۔
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نقطہ بیان کیا ہے. یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، بڑے بڑے مفسرین جنہوں نے ایک ایک آیت سے کتنے مسائل مستنبط کیے اور کیسے ایک ایک جزئی بیان کی، لیکن سب نے حروف مقطعات کے سامنے قلم ڈال دیے. اس کو ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم وعلمہ اتم. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی شکلیں ہیں، کوئی شکل 2 حرفی ہے، کوئی 3 حرفی ہے، کوئی 1 حرفی ہے، کوئی 5 حرفی ہے، دولت میں 4 حرف، حکومت میں 5 حرف، سونے میں 3 حرف، چاندی میں 4 حرف، یعنی فرمایا کہ جیسے کوئی اس کے بعد اللہ ہی جانتے ہیں کس کی چاندی، کس کا سونا، کس کی حکومت، کس کی دولت، کس کی جوانی، کس کا بڑھاپا، کس کی مالداری، کس کی غربت، کس کے لیے کیا بنے گی وہ ہم جانتے ہیں. یہ شکلیں تمہاری زندگی نہیں بنائے گی، زندگی تو اس بنانے والے سے بنے گی جس نے یہ شکلیں بنائی ہے، اور جو ان شکلوں کو ایک دن تمام ختم کر دے. اسی لیے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. او مالدارو، ہو غریب ہو، حکومت والو، او مکے والو، او مدینے والو، او عرب، او عجم، او جوانو، او بوڑھو، او عورتوں، حالات تمہارے سب کے الگ الگ، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی بیمار، کوئی تندرست. حکم سب کے لیے ایک، حکم سب کے لیے ایک. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کی طرف چلو. اس کی طرف چلنے کا راستہ بھی بتایا. اتبعوا هذا النبي الأمي. جو کچھ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان کا اتباع کرو، تو اس راستے سے ہم تک پہنچ جاؤ. پہنچنا اصل اللہ تک ہے، اسی کو راضی کرنا ہے. یہ زندگی کا مقصد یہی، اور اس کا راستہ بتا دیا. اوامر اور احکامات، ہر موقع کے حکم اس کا طریقے بہت ہوتے ہیں، حکم ایک ہوتا ہے نماز قائم کرو. وہ جبریل امین علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے دکھائی. طریقے بتلا دیے، قیام، رکوع، سجدہ، بیمار ہے تو بیٹھ کر، مسافر ہے تو دوگانا ہے، طریقے الگ الگ، لیکن حکم یہ. تو ایسے ہی اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور ہے، نماز بناؤ نماز. لیکن نماز جب ہی بنے گی، نماز جب کہ یقین صحیح ہوگا. سب سے پہلے کلمہ ہے، سب سے پہلے ایمان ہے. اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. اب اللہ کیا کہتے ہیں وہ نبی بتائیں گے. اس لیے نبی عمل میں سب سے پہلے نیت بتاتے ہیں، پھر عمل بتاتے ہیں، پھر اس کا طریقہ بتاتے ہیں. اور جب اس کے مطابق وہ عمل کیا جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے فضائل بتاتے ہیں. اگر اس عمل کو نیت بگاڑ دی، عمل بگاڑ دیا، طریقہ بگاڑ دیا، تو وہی جیسے فضائل کی کتابوں میں ہے نا، نماز دعائیں دیتی ہوئی بھی جاتی ہے، اللہ تجھے بھی ایسا ہی آباد رکھے جیسے تو نے میرے ساتھ کیا. اور وہی نماز منہ پر ماری جاتی ہے،
تیرا ستیہ ناش جائے جیسے تو نے میرا ستیہ ناش کیا. اس اعتبار سے یہ 2 نمبر جو شروع کے ہیں ہمارے، کلمہ اور نماز، اور اس میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف. حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے ہر حال کے سامنے حکم، حالات اور احکامات، حالات اور احکامات. بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا حکم اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے. چل رہے ہیں تو اس کا حکم اور ہے، اس کے لیے. پھر چلنا مسجد کی طرف ہے تو اس کا حکم، اس کے فضائل. بازار کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے طریقہ. ہر چیز میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں جتنے بھی حالات ہیں، جتنا بگاڑ ہے، وہ کوئی آسمان سے نہیں گرا ہے، زمین سے نہیں اگا ہے. تمہاری یہ 5 فٹ کی باڈی ہے نا، یہ جسم، اس کے استعمال پر آنکھوں کا غلط استعمال فساد پھیلائے گا. صحیح استعمال جہنموں کو ٹھنڈا کر دے گا. وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنکھ کے کنارے آ کے اٹک جائے، وہاں بھی نہیں. اس کی قدر اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ اس سے جہنم ٹھنڈا کر دے. اور یہی آنکھ جو نہ دیکھنے کی چیز دیکھتی ہے تو شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر. وہ نماز پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، چلا لگایا تھا، 4 مہینے لگائے تھے، دنیا میں پھرے تھے، یہاں گئے وہاں گئے، بہت دنیا کی 4 سمتیں گھوم پھر لی. اس کے ایک سارے عملوں کی جان نکل جاتی، روح نکل جاتی. روح نکلی ہوئی کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. جب نماز نہیں پڑھی مردہ ہے. نماز مردہ، تعلیم مردہ، تسبیح مردہ، چلا مردہ، 4 مہینے مردہ، دنیا میں جو کچھ کیا ہے تو سب مردہ. اس میں روح ہے جس جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کو مردہ کہتے ہیں. پھر مشورے مردے، اس میں جتنی چیزیں سب مردہ. اس لیے اللہ نے سب سے بڑا سبق جو دیا ہے وہ قرآن دیا ہے. اور قرآن کے تقاضے ہیں. سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا شیخ، حتیٰ کہ وہی لکھنے والے صحابی، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ابی السرح، عبداللہ ابن ابی السرح رضی اللہ. مکہ مکرمہ میں جب تھے ہجرت سے پہلے تو حضور فرماتے تھے اور وہ املا کرتے تھے، لکھتے تھے، وہی لکھتے تھے. یہی کام رہا. مدینہ منورہ جب آئے تو بھی یہی کام رہا، وہی آتی تھی، یہ لکھتے تھے. لیکن شیطان ہے ہر ایک کے ساتھ. کوئی کبھی مطمئن نہ ہو اپنے بارے میں. اس لیے ہدی للمتقین کا اس قرآن سے تو انہیں کو فائدہ ہوگا، اور قرآن سے راستہ انہیں کو دکھے گا جن میں اللہ کا خوف ہوگا. اور تقوی کی بھی تفصیل بتلائی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تھا، بھائی یہ قرآن میں لعلکم تتقون، اتقوا اللہ لعلکم تتقون، یہ تقوی ہے کیا؟
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ کیا خیال ہے آپ کا، ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کو سامنے کنارے جانا ہے، لیکن جس راستے سے جانا ہے وہ گلی بہت تنگ ہے، راستہ بہت تنگ ہے، اور اس راستے کے دونوں طرف کانٹے ہیں نوکدار، اور یہ آدمی جس کو جانا ہے اس کے کپڑے بہت باریک ہیں جیسے ململ کا کرتا، اور اسی وقت میں ہوائیں بہت تیز چل رہی ہے، یہاں سے وہاں تک جانا ہے، گلی تنگ ہے، کانٹے دار باڑے ہیں، کپڑے باریک ہیں، ہوا تیز ہے، تو فرمایا کہ کیا کرے گا کہ وہ تو ایسا سارا سمیٹے گا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں حصے میں کہیں کوئی حصہ کانٹے میں نہ پھنس جائے، ورنہ وہ کپڑا پھٹ جائے گا اور آگے کا راستہ رک جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، پہنچنا ہے اللہ تک۔ یہ جتنی خواہشات ہیں جس لائن کی خواہشات، ہر ایک کی خواہش الگ ہوتی ہے، جیسے خلیفہ ہارون الرشید پوری دنیا کا ایک ہی وقت میں بادشاہ تھا، ساری دنیا کا نظام اس جو مسیری پر پڑے جب بادل کو چلتا ہوا دیکھ کر جہاں جائے برس جا، خراج میرے پاس آنا ہے، یہ کہتے اس کو ایک دن یہ سوجی کہ آج تو ایسے کوئی رکاوٹ تو میرا جو جی چاہتا ہے وہ کروں، خواہش کیا، باغ میں بیٹھو اور کوئی کسی طرح سے کوئی میرے پاس نہ آئے، میں جو چاہوں۔ بیٹھ گئے، انار توڑا، اس کے بھی دانے نکالے، اپنی باندھی کو ساتھ لے گیا تھا جس باندھی سے دل لگا ہوا تھا، ایک کے نیچے اس کو بٹھایا، ایک کے نیچے خود بیٹھا، یہ توڑتی تھی اس کے منہ میں پھینکتی تھی، وہ پھینکتا تھا اس کے منہ میں آتی تھی، خواہش ہے، کھیل ہے۔ اچانک ایک دانہ باندھی کے حلق میں اٹک گیا، اب وہاں تو کسی کو آنے کی اجازت ہے نہیں، کوئی آ نہیں سکتا، ڈاکٹر صاحب نہ حکیم صاحب نہ فلانا صاحب، بتیری کوشش کر لی، دانا نہ نکلا، نہ نیچے گیا نہ باہر آیا، ایڑیاں رگڑ کر مر گئی۔ اس پر خلیفہ ہارون الرشید یہ کہتا ہوا باغ سے نکلا، ولا یوم واحد، ولا یوم، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں ہر خواہش پوری ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنائی ہے، خواہش رکھی ہے اللہ ہی نے، لیکن اس دنیا میں خواہشات کی قربانی ہے، احکامات کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اپنی خواہش قربان کرنی، تو پھر اس کے فضائل بتلائے، خواہش کے قربان کرنے پر، جیسے آدمی راستہ چل رہا ہے، کوئی غیر محرم عورت اور جوان لڑکی بہت خوبصورت نظر جمتی ہے کہ اچھی لگتی ہے، خواہش ہے آدمی میں ہے، جیسے اس پر نظر پڑی آنکھ جھکا لی، اس کی فضیلت کیا بتلائی کہ جب اس حال کے مقابلے میں جو حکم آیا اس کو جب پورا کیا تو سب سے پہلے لذت عبادت کی۔ جیسے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، مطلب پہلے تو میں چلہ دیتا تھا
اور تسبیح پڑھتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا، نماز پڑھتا تھا تو بہت جی لگتا تھا، اور یوں ہوتا تھا اور یوں ہوتا تھا، گشت کرتا تھا تو یوں ہوتا تھا، تعلیم میں بیٹھتا تھا۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ ہاں کیفیات بدل گئی، کیوں کہ اس کے مقابلے کا جو حکم ہے وہ پورے طور پر پورا نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عمل ہو، صحیح ہو، پورا ہو اور وقت پر ہو تو اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے دواخانے میں بیمار کو دوا دیتے ہیں اس کا سارا ٹیسٹ کر کے، یہ 6 گھنٹے کے بعد، یہ 3 گھنٹے کے بعد یہ پینی ہے، یہ گولی نگلنی ہے، اور اس سب کے ساتھ اس سے بچنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ آپ کا پرہیز ہے۔ تو یہ جو ہسپتال میں بیمار ہو کے گیا تھا تندرست ہو کے واپس آتا ہے، ایسے یہ سارا ہسپتال ہے، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ اس کے 24 گھنٹے کے اجتماعی انفرادی اعمال، یہ تابع داری، یہ پابندی، یہ علاج ہے بیماریوں کا، روح کی بیماریوں کا علاج۔ وہ تو جسموں کا صحت پا کر کے آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف پھرنا مقصود نہیں، گئے اور آئے، گئے اور آئے۔ عرب تو اس کو عجیب مذاق کے انداز میں کہتے ہیں، ٹی جانے کو کہتے ٹی مسلم ٹی، کہ جیسے گئے تھے ویسے آئے، کوئی تبدیلی نہیں، ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، اللہ کے تعلق میں، آخرت کے فکر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت میں۔ اس لیے حضور کے 3 حق بتلائے ہیں۔ حضور جیسے اللہ کا حق بتایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، ایسے حضور کے 3 حق بتائے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دوسرا حق عقیدت، اور تیسرا حق اتباع، اطاعت۔ یہ حقوق ہے۔ محبت بھی ہو سکتی ہے، اقتداء، ہم بھی دعوے دار ہیں، ہم بھی دعوے دار ہیں حضور سے محبت کی۔ ہر ایک کا تھرمامیٹر اس کے پاس ہے، محبت میں کتنے سچے ہیں، کتنے کیسے ہیں، ہر آدمی۔ بعض دفعے معمولی تقاضا سنت آدمی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا منظر جمعے کے دن، جمعے میں آ تو گئے 20 منٹ پہلے، سب سے پہلے جب سلام پھیرتا ہے امام تو کیسے جاتے ہیں؟ جیسے کسی نے ان کو جیل میں ڈالا تھا۔ حالانکہ یہ سنتیں جمعے کے بعد کی سنت عام طور پر ایک دم بگدڑ مچ جاتی، یہ ہے وہ محبت کے دعوے داروں، اور ایک ایک قدم پر بتائیے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں۔ ایک آدمی ہونے کے اعتبار سے جتنے تقاضے اس کے اندر ہو سکتے ہیں وہ سارے حضور میں تھے، لیکن ان سب کو آپ نے پورا کیا اللہ کے حکم کی، وہ سامنے رکھا۔ اور یہی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیثیت ایسی کی کہ صحابی کا ہر قدم پورا نمونہ۔ اس لیے دوستو خاص یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا، ہمیں دین دیا ہے، طریقے دیے ہیں، حکم دیے ہیں، تو پھر روح اللہ۔ اب جانا ہے ادھر اور جا رہا ہے ادھر،
کیا ہوگا؟ جتنا ادھر چلے گا اتنا ادھر سے دور ہوگا نہیں ہوگا؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف چلو، اس کو پہچانو، اس کا حکم۔ یہ بالکل اللہ کو پیٹھ دکھا رہا ہے اور دوسرے رخ پر مخلوق کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس سے میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ میری یہ ضرورت، اس سے ہی ہوگا، اس سے ہی ہوگا۔ جتنا یہ مخلوق کی طرف بھاگتا ہے اتنا خالق سے دور ہوتا ہے۔ مقصد تو زندگی کا خالق کے لیے بتلایا ہے، اسی لیے کہتے دین سیکھو۔ اور یہ بہت پیار کے ساتھ بتایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ جو میرا راستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے، پیچھے پیچھے چلے آؤ تو منزل سے قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ ساتھ ہو جائیں گے، اللہ کی غیبی مددیں وہ ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنا اس کی مخلوق کی طرف، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس چلت پھرت کا مقصد، ہماری چلت پھرت کا مقصد سب سے پہلے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے۔ نظر تو مخلوق ہی آئے گی، خالق تو نظر آتا، اللہ میں نظر آتے ہیں، اللہ میں نظر آتے ہیں۔ نماز میں بتلایا انک ترا ولا ترا، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے لیکن تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نماز پڑھنے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ احسان اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے، تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تو کم سے کم یہ دھیان ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ قیام میں ہو تو، رکوع میں ہو تو، قرآن پڑھ رہے ہو تو، التحیات پڑھ رہے ہو تو۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی۔ اب یہ بازار میں چلے گا تو، دکان میں بیٹھے گا تو، آفس میں ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ گناہ کرے گا؟ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے فکر جو جتنا اللہ کی طرف چلے گا اس کے حکموں کی طرف چلے گا، اور وہ سیکھنے پڑتے ہیں۔ وہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ بنا لیا کھا لیا اور ہم دیندار ہو گئے۔ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، جذبات پاکیزہ بنانے پڑتے ہیں، سوچ اچھی بنانی پڑتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نمونہ حضور کی ذات۔ وہ سوچو جو تمہارے نبی نے سوچا، وہ کرو جو تمہارے نبی نے کیا اور کرایا صحابہ سے، وہ بولو جس کے بولنے کو کہا۔ اسی لیے سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ سب سے پہلے بلوایا۔ آپ بولے رات میں قولو ہرے سے بولو، کھاتے پیتے چلتے پھرتے، کہ تفلحو کامیاب ہو جاؤ۔ کہ تمہارے عام طور پر لوگوں نے کامیابی کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ جس کی جو ضرورت اٹکی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ مکان بنانا تھا
بن گیا تو کامیاب ہو گیا. شادی کرنی تھی ہو گئی, کامیاب ہو گئی. پورے قرآن میں پوری حدیثوں میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تمہاری یہ غرض پوری ہو گئی. وہاں تو کامیابی حکمت کے مکان بنانے میں اگر اللہ کا حکم پورا ہوا ہے تو کامیاب ہوئے. شادی میں اللہ کا حکم پورا ہوا ہے تو کامیاب ہوئے. اور سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. اس لیے میں نے کہا ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا. گزرنے میں ساری مخلوق سب کی راتیں, سب کے دن, سب کے ہفتے, سب جانوروں کو بھی سردی لگتی ہے, گرمی لگتی ہے, پیاس اور بھوک لگتی ہے. کل ہم کھانا کھا رہے تھے تو بلی آئی, وہ دیکھ رہی تھی, برابر دیکھتی رہی. ہم نے تھوڑا اس کو ڈالا, بہت ایسا جھپٹتا مارا, اس نے کھایا. پھر اس کے بعد ہوائی چڑھ اور ہے اور ہے اور ہے, برابر دیکھتی رہی, ملتی رہی اور کھاتی رہی. تو یہ تو سب تک ہے, بلی کتے سب تک. یہ ہے زندگی بنانا. اور وہ پہلی آیت قرآن کی, وہ گلی تنگ ہے, کانٹے دار باڑے ہیں, ہوائیں تیز ہے. یہ جو ہوائیں ہیں یہ نہیں خواہشات کی ہوائیں ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش. جیسے میں نے ہارون رشید کا کہا, اس کی ایک دن خواہش یہی ہوئی تھی, لیکن یہی کہہ کے والا یومن واحد. اور اس لیے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہاری ہر خواہش اور ہر چاہت پوری کرنے کی جگہ وہ وہاں ہوگی. ابھی جی میں آیا ہے انگور کھانے ہیں, خوشا آ گیا. انار کھانا ہے, حور کے پاس جانا ہے, پہنچ گئی. اللہ کی زیارت کرنی ہے, دیکھ لو انہیں آنکھوں سے دکھائے گا. تو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب واپسی والوں میں بات کرتے تھے تو بھائی واپسی کیا ہے, جہاں سے آئے وہاں جانا ہے. کہاں سے آئے کہ فلاں ملک سے اور فلاں علاقہ سے نہیں, اصل ہم آئے ہیں جنت سے. کہ ابا آدم اما حوا علیہ السلام جنت میں تھے, جنت سے آئے تھے اور پھر جنت میں گئے. اور اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ فتلقى آدم من ربه کلمات, فتلقى آدم من ربه, اللہ نے سکھائے. اللہ نے آدم کو جنت سے نکالنے کے بعد جنت میں آنے کا راستہ بھی بتا دیا. ربنا ظلمنا انفسنا, یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تلقین کیے کہ یہ کرو. ظلم ہوا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جیسے یہ چشمہ ہے, یہ آنکھوں پر لگانے کے لیے, اس کو رکھ دیا پیروں پر, یہ نہ رکھنے کی جگہ رکھی نا, پھر چشمے پر ظلم ہو گیا. ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے پیر میں رکھ لی, ظلم کے. ایسے جان اور مال اور صلاحیتیں, جان کے خرچ کی جگہ بھی بتائی,
مال کی بھی بتائی، رات کتنے صحابہ میں اللہ کی نسبت پر مال خرچ کرنے کے 600 درختوں کا باغ میں نے اللہ کو قرض ادا کیا. بچے تھے اپنے گھر کے اس باغ میں، بیٹو اب باہر آ جاؤ، اب یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے. جب یہ آیت تھی وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے؟ تو اتنا سننا تھا 600. اور ان کا سب سے بڑا مال اس زمانے میں یہی اونٹ اور بکریاں اور پیڑ اور کھجورے اور باغات بس. لیکن صحابہ کی سخاوت کے واقعات خرچ. اسی لیے یہ وہ کرتا ہے جس کے اندر یقین بن جائے اللہ دیں گے، ضرور دیں گے. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سچے، ان کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے نبی سچے، نبی کی بات سچی. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے تھے اور 3 آدمی آئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اور تینوں ہمارے تمہارے جیسے نہیں تھے، پکے ایمان والے صحابی تھے. وہ کہہ رہے ہیں ابو درداء تمہارے مکان پر آگ لگ گئی. یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ محلے سے آئے، میرے مکان کو نہیں لگی. دوسرے مکان جل گیا، میرے مکان پر نہیں. تیسرے آئے انہوں نے، پھر چوتھے آئے. ابو درداء عجیب بات، محلے کا محلہ، گھروں کے گھر جلتے ہوئے جا رہے، تمہارے مکان کے آگے آگ بجھ گئی. کیا ہوا کہ میرے مکان کو لگ ہی نہیں سکتی. میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی سچے، آپ کی بات سچی. آپ نے یہ فرمایا ہے جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی شام تک اس کے یہاں اچانک کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو تو سب کو یاد ہے ماشاء اللہ، سب پرانے 4 مہینے یاد ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دعا ہے، یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں، اس لیے کہ سیکھتے نہیں. ہمارا 20 سال پہلے چلہ لگا تھا سواری میں بیٹھنے کی، سواری سے اترنے کی، کھانا شروع کرنے کی، سونے کی. یہ 4-5 دعائیں یاد کر لی تھی. 4 مہینے لگے، 4 مہینے لگے ہیں. سواری کی دعا بھی یاد ہے، اترنے کی وجہ آگے کی دعا. حالانکہ یوں کہتے ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے نبی تھے جو ہم کو میراث میں دے گئے، ایسے ہی دعاؤں کے بھی نبی تھے. وہ ساری دعائیں ہمارے واسطے پیچھے، اور ہر مسنون دعا جو دعا حضور سے ثابت ہے اس نے عرش تک کا راستہ دیکھ رکھا ہے. دیکھے ہوئے راستے پر چلو تو اسی لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے. لوگ بہت وظیفے کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا نام اللہ کے لیے، اللہ کا کام اللہ کے لیے. اپنی اغراض کی ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، چاہتا ہے کہ اسی سے شادی کرنی ہے. آج کل تو لوگ عملیات بہت کرتے ہیں نا. کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ نا، یہ اپنے گھر کے دروازے توڑ کے میرے پاس آ گئے. رات کے 2:30 بجے جب سخت سردی ہو رہی ہو، چھت پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر. اللہ کے 100 ناموں میں سے کوئی نام بتایا. اب یہ کیسا اتنا بڑا مجاہدہ کر رہا ہے. 2:30 بجے جنوری کی سردی، چھت پر. یہ سب لڑکی کے لیے ہو رہا، اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. اللہ کا نام لڑکی کے لیے، اللہ کا نام اللہ. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے سکھایا ہمارا پورا کام
گھر سے نکلنے سے لے کے گھر میں آنے تک، گشتوں میں، تعلیم میں، ذکر میں، کھانے میں بھی اللہ اللہ اللہ، تو اس سے دھیان آتا ہے۔ اور اس دھیان والی نماز کا جو فائدہ بتایا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کی نماز میں 5 باتیں آ گئی، یقین اللہ کا، وہی سب کچھ، فضائل والا علم، میں کھڑا ہوں، کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، سارا نامہ اعمال توق بنا کے ڈالا جائے گا، آدمی چیخ اٹھے گا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، چھوٹی چھوڑی نہ پڑی، چھپی چھوڑی نہ کھلی، اس کے دھیان کے ساتھ۔ لیکن اگر صحیح ہے تو پھر اس کے فضائل کتنے ہیں کہ یہ ہر باتیں کھڑا ہے اور اللہ کے پیار کی نظریں، میرا بندہ مجھے معبود سمجھتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، تو اللہ کو جواب دیتے ہیں، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، عبادت میری، مدد تیری، شروع کی تینوں میری، اخیر کی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے والدین تک اخیر کی تینوں تیری، بیچ کی آدھی میری آدھی تیری۔ اب یہ سن فرمایا کلمے والا یقین، فضائل والا علم، اور مسائل کی شکل، قیام میں کہاں دیکھے، رکوع میں کہاں دیکھے، صبح یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت فرماتے، یہ ساری چیزیں مٹی ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گی، یہ نہیں خود اپنے آپ کو بھی مٹی دیکھنا سیکھو، کھڑے ہونا، پرسنالٹی کیا کہتے ہیں، ہم کو تو تمہارے انگریزی آتی بھی نہیں ہے، مائی پرسنالٹی بیوٹیفل، کیا ہے، کیسی پرسنالٹی ہے نہیں؟ یہ سینما کے وہ جو ہوتے ہیں ایکٹر وغیرہ، ان کی پرسنالٹی کبھی بال آگے لاتے ہیں، کبھی پیچھے لے جاتے ہیں، کبھی دائیں پھینکتے ہیں، ادائیں، یہ سارا مٹی ہے، تو خود بھی مٹی ہے، جس طرح تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے مٹی کے پھل بچہ کھانا چاہے تو بیٹا یہ کھانا کا نہیں دیکھنے کا ہے، تو بیٹے کے باپ کو جو بتائے ساری دنیا دیکھنے کی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، مٹی ہے، اور تو خود بھی مٹی ہے۔ فرماتے تھے جب پہلا سجدہ کرو تو یوں سوچو یہی ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، جب دوسرا سجدہ کرو تو یوں سوچو اسی میں مجھے جانا ہے، منہا خلقناکم، اور زندگی کتنی ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں جتنی دیر بیٹھتے ہیں بس اتنا۔ تو میرا جب آپریشن ہوا تھا گھٹنوں کا تو ایکسرسائز کراتے تھے، تو اس ایکسرسائز میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گھٹنے موڑ کر کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، جتنی دیر بیٹھنا چاہتا کہ اطمینان سے۔ تو وہ جو ایکسرسائز کرانے آتی وہ لڑکی تھی دبئی میں، تو جب آدمی شروع میں بیٹھا نہیں جاتا، اس سے ڈاکٹر نے یوں کہا تھا کہ یہ سورہ ملک پوری پڑھ لیں، اتنی دیر اگر بیٹھ سکیں تو ان کا علاج بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ اب وہ تلاش کر رہی اپنی پوتھیوں میں، تو سورہ ملک وہاں کہاں ملے گی اس کو، وہ تلاش کری۔ پھر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے تھے، وہ ہے، وہ ہولی قرآن میں ہے، تبارک الذی پڑھنے میں 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں،
کہ اتنی دیر اطمینان سے بیٹھ سکے تو اس کا علاج صحیح ہوگا. وہ میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو جب وہ یہ ایڑی یہاں لگ جائے ایسا پیر اٹھاؤ ایکسرسائز کرا سکتے. ایک دن گھر والے نے کہا کہ میں دیکھوں آپ کو ایکسرسائز کیسے کراتے ہیں. جب اس نے مجھ سے کہا ایڑی اور اٹھوایا تو میری چیخ نکل میری گھر والی تو بات گئی کہ میرے شکل کی دیکھا لے جیسے ایکسرسائز میں. لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر 3 مہینے صحیح کر لی آپ نے کھانے کا جو پرہیز ہے وہ اور جو ایکسرسائز ہے آپ کی وہ، تو پھر زندگی بھر آپ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے اور آپ ایسے ہیں. آپ سجدہ کر سکیں گے، آپ رکوع کر سکیں گے، آپ قاعدہ کر ایسے کہتے 4 مہینے اگر صحیح اعمال کی تابع داری کے ساتھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ کیا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے دھیان والی نماز بنے گی، فضائل والی نماز بنے گی، مسائل کی شکل والی بنے گی، اور اللہ کو راضی کرنے والی نماز بنے گی. اور اس پر فرماتے تھے مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان 5 باتوں کے ساتھ والی نماز بنتی ہے تو اتنی طاقتور ہے کہ جیسے 300 گز گہرائی میں پانی ہے کوہر میں، 300 گز اس کو اوپر لانا ہے اور باغ میں پانی دینا ہے تو اس کے لیے موٹر ہے، ہوتی ہے نا کہ موٹر لگا لو، وہ موٹر 300 گز گہرے پانی کو کھینچ کر اوپر لائے گی اور یہ باغ پورا سیراب ہو جائے گا. 5 والی نماز بنا لو، کچھ سی طاقتیں جو چھپی ہوئی ہے وہ زمین پر آ جائیں گی. پھر دنیا کے مسئلے دنیا کی چیزوں سے حل ہو رہے ہوں گے، تمہارے مسئلے نماز سے حل ہوں گے. اسی لیے ایک مرتبہ جلال نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جسے نماز میں کامیابی نظر نہ آئے اسے تو سود چھوڑنے میں بھی کامیابی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ سود کیا ہے؟ سیدھا اللہ سے لڑنے کے لیے آسن ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا من الربا، سود چھوڑو اللہ سے ڈرو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں ڈرتے تم نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، آستے نہ چڑھا دو اللہ رسول سے لڑنے کے لیے. آدمی کس سے لڑنے کے لیے؟ ایرے خیرے سے سیدھا اعلان جنگ ہے اللہ سے. سود کا کاروبار، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو حلال کروانے کی فکر میں ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی نزاکت بتائی ہے کہ ایک آدمی تمہارا مقروض ہے، تم نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس نے قرضہ ادا نہیں کیا باقی ہے، اور آپ اس کے گھر کے سائے میں کھڑے ہیں تو وہ سایہ آپ کے لیے سود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک ہو پائے. اب لوگ جانتے ہیں، اسی لیے روز کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز. اور اس میں یہ سارا وہ بتائے گا جس میں ایمان وہ روشنی ہے جس سے یہ راستہ دکھتا ہے. اور دیکھیے راستے پر چلتے ہیں تو منزل کو پہنچتے ہیں. نبی کی تابع داری میں چلیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے. جب اللہ پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا تحزن فلا يحزنك قولهم انا نحن ما يسرون وما يعلنون. ان کے بکواس سے، ان کی باتوں سے آپ متاثر نہ ہو. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں ہوں تمہارے ساتھ، نمازیں قائم کرو. جان سے متعلق جو احکامات ہیں اس کو پورے کرو، مال سے متعلق جو احکامات ہیں اس کے پورے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. بہت لمبی ہو گئی ہے جی.
لیکن یہ تو دس سے بس سے نہیں ہو رہے. ماشاء اللہ یہ سب وقت لگا کر آئے ہیں. اب واپسی والے ہیں. بس حدیث میں آتا ہے غفلۃ کغزوۃ، اللہ کے راستے سے واپس جانا اللہ کے راستے کے حکم میں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اعمال نکلنے کے زمانے میں کیے ہیں واپس جا کے وہ بھی سارے، لیکن نکلنے کے لیے جن چیزوں کو قربان کر کے مؤخر کر کے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، جب آپ گھر میں داخل ہوں گے نا وہ سارے ساتھ ساتھ اندر گھسیں گے. بیٹی، نواسی، پوتا، دکان، لوگوں سے معاملات، وہ سب ایک ساتھ اب سب کے حقوق ادا کرنے ہیں. اسی لیے وقت کی ترتیب، روزانہ کا وقت مسجد کو کتنا ہو، تعلیم کو کتنا ہو، تسبیح کو کتنا ہو، نمازوں کو کتنا ہو. کہ نکلنے کے زمانے میں تو ماشاءاللہ اشراق، چاش، اوابین، تہجد، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الشکر اور کیا کیا نمازیں، تحیۃ الوضو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو سکھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے. پھر وضو کے بعد فرمایا کہ آپ نے وضو کی اور تحیۃ الوضو پڑھی. ہمارے یہاں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے نہیں. ہم تو گھڑی دیکھ کے آتے ہیں نا، کھڑی ہو گئی، یہ کھڑی ہو گئی، تو ہو گئی. ان کاموں کو اہتمام کے ساتھ. پھر ایک صحابی ملے بالکل تنگ دست، ایسا کہ کھانے کو نا کیا حال ہے، اللہ کے رسول بہت. تو حضور نے بتایا جب وضو کرو تو وضو کی دعا میں سب کو یاد ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی وسع فی داری وبارک فی رزقی، کہ جب چہرے پر ڈالو پانی، ان دونوں فرض ہے، اس وقت یہ دعا پڑھ لو. تھوڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، کیا حال ہے، اللہ کے رسول اتنا ہے کہ گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں ہے. یہ دنیا یوں کہتی کہ سود سے مال بڑھے گا، نبی یوں کہتے ہیں کہ دعا سے ہوگا. کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اب کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ پیسہ، لا الہ الا اللہ کارخانہ، لا الہ الا اللہ انٹرسٹ. کیا انٹرسٹ؟ کہ جاؤ تمہارا خدا وہ ہے وہاں سے لے لو، اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. جیسے کسی سے لڑائی ہوتی ہے کہ خبردار جو میرا نام لیا تو میرے گھر آنا اور میری بات کرنا اور مجھ سے میرے گھر کھانا کھانا، یہ تو بہت بات کی بات. خبردار جو میرا نام لیا تھا، بلکہ گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے اس کا خیال رکھنا، اس کی نظر بہت گندی ہے. کوئی اور جس سے تعلق ہو جاتا ہے تو اگر پتا چلے کہ یہاں سے جاتا ہے، او بچوں دیکھو یہ چچا یہاں سے جاتے ہیں، کبھی ان کو پانی کو پوچھ لیا کرو، گھر میں بٹھا لیا کرو. یہ گھر شہنشاہ کا ہے، وہ بلاتا ہے، وہ دھکے بھی دیتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کے بارے میں تو عجیب روایت ہے. لوگ جمعے کو آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کی باتیں گپوڑتے ہیں. تو پہلی مرتبہ میں فرشتہ کے رہے شہنشاہ کا دربار ہے، یہ دنیا کی باتوں کی جگہ نہیں. لیکن سنائی تو دیتا نہیں، وہ تو وہی یقین ہو فرشت غیب کی باتوں پر، اللہ رسول کی بات نہیں چپ رہتا تو دوسرے مرتبہ ڈانٹ کے مانتا نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ بھی کرتا ہے تو فرشتہ کہتا وہ اللہ کے دشمن مسجد میں بیٹھا ہے، جمعے کا دن ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، اور فرشتہ دشمن کہتا ہے. اور وہ جو بازار میں چلتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں کما رہا ہے،
اسی لیے کہتے ہیں دوستو مسنون دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے. اب ہر ایک کو حج عمرے کا شوق ہے، یہ چاہتا نہیں چاہتا ہے، اللہ پاک بار بار کرا کہ روز اشراق پڑھ لو، اشراق کی پابندی کر لو، حج و عمرہ اور وہ بھی مقبول ہے. اسی لیے فضائل والا علم ہی نہیں ہے، یہ سب کرنے کے لیے ہے. اللہ توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے اور پوری امت کو دے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ جس عمل خیر کے اللہ توفیق دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیری توفیق کے بغیر تو زبان منہ میں ہے، ایک دفعہ اللہ نہیں بول سکتے جب تک توفیق ہو. اور جب اللہ توفیق دے تو نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر. لیکن ہم کتنا بھی کریں کیا ان کی شان اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اتنا قدردان ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آیت پڑھتے تھے اور جھوم جاتے تھے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزائیں دے کر عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ایمان بناؤ. ہمارا راستہ ایمان بنانے کا، شکر گزاری کا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بچہ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الف خالی واقع نیچے نکتا، ابھی تو تختی بھی پوری نہیں کی تھی اور مر گیا. قیامت میں پورے قرآن پڑھا. ہم نے نیت کی کہ ہمیں وہ ایمان بنانا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ بندے میں کون سا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں. نیت یہ کی، شروع کر دیا، الف بات کی تختی بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی اللہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ چاہیے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے نیتیں کرو. جن کے 4 مہینے لگ گئے وہ تو ہر سال کے 4 مہینے کی نیت کرو، اور اپنے آپ کو مشورے کے تابع کہ بھائی جس وقت اندر ہو، باہر ہو، دور ہو، قریب ہو، پیدل ہو، سوال. اور جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں ایک ساتھ، چاہے چلنے لگے بہت، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ پہلے. جن کے ابھی تک ایک ساتھ نہیں